جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے گورنر بنے تو آپ کو فری ہینڈ دیا گیا، کیونکہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ میں کسی پر بھی زیادتی نہیں کروں گا، آپ کے کہنے پر کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ مدینہ آتے ہی آپ نے بڑے بڑے 10 فقہا کو جمع کیا، مسجد نبوی میں جمع ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی رائے سے میں یہاں حکومت کروں، آپ لوگ ضرور مجھے رائے دیں گے اور اس سے حکومت ٹھیک چلے گی۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بھی اگر کچھ غلط کروں تو آپ کا حق ہے کہ آپ مجھے ٹھیک کریں گے۔ 10 لوگوں کی کمیٹی بنائی، آتے ہی مسجد نبوی کی توسیع کروائی، کافی شاندار انداز میں مسجد نبوی کی تعمیر کروائی گئی، روم سے کاریگر وغیرہ بلوائے گئے، اور پھر جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی وہاں مسجدیں بنوائی، اور راستے وغیرہ بھی ٹھیک کیے، ظلم و زیادتی وغیرہ کو بھی بالکل ختم کیا۔ 10 لوگوں کی جو کمیٹی بنائی تھی ان کو بہت زیادہ عزت دیتے تھے۔ عراق میں حجاج بن یوسف گورنر تھا، وہ بہت ظالم تھا، وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا، جن پر ظلم ہوتا تھا وہ پھر مدینہ آ جاتے تھے اور یہاں جمع ہو گئے۔ جب حج کے لیے حجاج بن یوسف یہاں آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شخص مدینہ نہیں آ سکتا، اسے مدینہ آنے سے منع کر دیا، اور ولید بن عبد الملک نے ان کو معزول کر دیا۔ 93 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ معزول ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ ولید نے سلمان کی بجائے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو نومینیٹ کر دیا۔ عبد الملک بن مروان نے ولید کو خلیفہ بنایا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ولید کے بعد سلمان خلیفہ ہوں گے، لیکن ولید بن عبد الملک نے ایسا نہ ہونے دیا اور اس مہم کو تیز کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مخالفت کی اور فرمایا کہ جس کا حق تھا اسے ملنا چاہیے، اور ولید نے ان کو قید میں ڈال دیا اور پھر آپ جیل میں رہے۔ جب ولید کا انتقال ہوا اور سلمان خلیفہ بن گیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے جیل میں تھے۔ سلمان بن عبد الملک نے ان کو عزت دی، پھر سلمان نے خلافت سنبھالی، اور پھر اس نے اپنے آخری وقت میں ان کو نومینیٹ کر دیا۔ سلمان بن عبد الملک نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنا دیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ حیران تھے۔ 99 میں آپ خلیفہ بنے، 101 میں آپ کی شہادت ہوئی، 2.25 سال خلیفہ رہے، اور خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو گئی۔